بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ ہر روز کسی نہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور پروگرام میں ایسے مہمانوں کو دعوت دیں جن سے ہم الگ الگ موضوعات پہ بات کر کے کچھ حاصل کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں۔ مگر آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں اس موضوع کا شمار پاکستان کے بہت ہی بڑے مسائل میں ہوتا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ویسے تو بہت سارے مسائل میں پاکستان گھرا ہوا ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر عوام سے پوچھا جائے تو وہ ہے مہنگائی کا۔ مہنگائی کے حوالے سے حکومت بھی پوری کوشش جب ان کے بیان وغیرہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو کسی طرح ریلیف دے سکیں۔ ہم مہنگائی کو روک رہے ہیں، چیزوں کو اور زیادہ مہنگا ہونا تھا، ہماری وجہ سے چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہوئیں، اس قسم کا تاثر جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے آتا ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے، اسے صرف چیزوں کی قیمتوں سے غرض ہے۔ تو چیزوں کی قیمتیں وہ تو بڑھ ہی رہی ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں، وہ ہر مہینے کے حساب سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ قوت خرید جو ہے وہ عوام کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار جناب عابد حسین مرزا صاحب موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکر ہے، مالک کا بہت احسان ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ مجھے بتائیے کہ ملک میں یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت عوام کے اس مسئلے سے بالکل بے خبر ہے اور مہنگائی کیے جا رہی ہے جو مطلب عوام سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا برننگ ٹاپک ہے یہ مہنگائی کا، اور یہ بہت لینتھی ٹاپک ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے لوگ سامنے آتے ہیں۔ ایکچولی یہ پرائس کنٹرول سسٹم کہلاتا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی سسٹم ملک کا بنتا ہے، وہ حکومت بناتی ہے، تو سب سے پہلے وہ دیکھتی ہے کہ ہم پرائس کنٹرول کیسے کریں گے۔ اب جب پرائس کنٹرول آپ کے سامنے آئے گی تو وہ دیکھی جائیں گی چیزیں جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو پروڈکشن آپ کے سامنے موجود ہے وہ کتنی ہے۔ اگر وہ آپ کی نیڈ سے زیادہ ہے، ایک مطلب دیکھیں نا، آپ کی ڈیمانڈ ہے، آپ کے ایک چیز ڈیمانڈ 100 روپے ہے، جی ہاں جی ہاں، اور آپ کے پاس 50% چیز موجود ہے، تو اب آپ خود بخود آپ تھنکنگ کریں کہ وہ 50 کا ڈیفیسٹ کیسے پورا ہوگا۔ وہ چیز مہنگی کر دی جائے گی تو وہ ڈیفینیٹلی مہنگائی جائے گی، ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ حکومت اب سوچتی کی سطح پر ہے، ہماری حکومتیں اور پچھلی حکومتیں کیا سوچتی ہیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں۔ دیکھیے ہمارا ملک ایگریکلچر ملک ہے، زراعتی ملک ہے۔ آپ کو اپنی زراعت کو جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے، اپنی پروڈکشن آپ نہیں بڑھائیں گے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن بڑھائیں، جو آپ کی گاؤں میں، جو آپ کے ولیجز میں جو چیزیں، آپ کی آٹا ہے، گیہوں ہے، گندم ہے، آپ کی جو ہے چاول ہے، جو آپ کی چیزیں موجود ہیں، آپ ان کی پروڈکشن بڑھائیں گے، آپ کو پیسہ ہوگا، اور پیسہ کا تعلق جو ہے وہ ایکسپورٹ سے ہے۔ جب آپ ایک چیز کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک کی چیزیں ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ تو بڑی ایک بیسک سی بات ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو رول ہے وہ آپ نے بتایا ہے، اور آپ نے کہا کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہماری زراعت جو ہے وہ اس شعبے میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ہماری پروڈکشن زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر چیز ہمارے پاس زیادہ ہوگی، مطلب جیسے سمپل وے، گندم کی قیمت کم ہو جائے گی، چاول کی قیمت کم ہو جائے گی، اور مطلب جتنی سبزیوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، تو اس سے عوام کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بڑی آسانی سے پوری ہو جائیں گی، اور جو اضافی ہے وہ آپ ملک سے باہر آپ بیچ سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کو ریونیو آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر زراعت کے شعبے میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی کام ہوا ہے؟ جی، اب اس کے اندر بہت سے فیکٹر آ گئے۔ آپ کی پروڈکشن ہوئی، آپ تک پہنچی، مگر اس میں کچھ گروپ سامنے آ گئے۔ وہ گروپ کون سے تھے؟ مافیا گروپ تھا ایک۔ مافیا گروپ آپ کے ملک کا ریل گڈی ہے۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو آپ کا ملک کی ہر چیز نارمل ہو جائے گی۔ دیکھیے ابھی میرے پاس ایک فگر موجود ہے، بہت اچھا آٹا گندم ہمارے ہاں پیدا ہوا، چاول بہت اچھا ہوا، چینی بہت اچھی ہوئی۔ جیسے ہی ان کی پروڈکشن بڑھی، مافیا گروپ بیچ میں آیا، اس نے اسٹور کر دیا، ذخیرہ اندوز کر دیا، ذخیرہ کر لیا اس نے۔ اب کیا ہوا؟ شارٹیج پیدا کر دی۔
ये इनकी पैदा करता चीज़ें थी ये। अच्छा, ये एक दफ़ा शॉर्ट हो गई तो लोग महंगे दामों खरीदने के लिए अब वो मना करने लगे। सवाल ये कि ये मुसलमान लोग क्यों नहीं सोचते कि भाई ये नाप तोल और ज़कीर अंदोज़ी ये हराम है इस्लाम के अंदर। आप इतनी थिंकिंग यार, इतनी हवस, इतना पैसा कमाना आप जायज़ तरीके से क्यों नहीं करते हैं आप ये। अच्छा, दिन ब दिन जितना आप और हम जो है प्रचार करते हैं इन चीज़ों का, उतनी नेगेटिविटी और डेवलप होती है, बजाय पॉजिटिविटी के अब नेगेटिविटी डेवलप होती है। कितने ग्रुप माफिया के ग्रुप चले आए सामने। अब ये बताएं कि एक हुकूमत है अपनी जगह, वो कैसे कंट्रोल करेगी जब इतने माफिया ग्रुप होंगे और कुछ माफिया ऐसा होगा जो उनके साथ ही बैठा हुआ है, जो बाहर भी बैठा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से प्राइस कंट्रोल आ सकती है। अच्छा, अब मसला क्या हुआ, आपकी अपोजिशन है। अब अपोजिशन कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट करती है महंगाई के अंदर, वो ऐसे करती है, आपने ऐसा कोई शो कर दिया, स्ट्राइक कर दी। आपके मुल्क की जब आपने असिस्ट किया अपने मुल्क के लिए कि आपको मालूम है कि आपको 100 रुपये आपके लिए ज़रूरी हैं, अगर आज ये 100 रुपये हमने नहीं कमाए, हमारी अवाम कल 101 रुपये नहीं कमा सकती। अब आपने क्या किया, वो दिन आपने स्ट्राइक में गुजार दिया। नहीं तो जिस तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतें तो आलमी मतलब रेट्स के ऊपर चल रही होती हैं। जैसे पेट्रोल की कीमत है, वो आलमी मार्केट में उसकी अगर कीमत बढ़ेगी तो यहाँ भी बढ़ जाएगी। अब उसके ऊपर भी अपोजिशन अगर पूरा एहतजाज करती है या क्या ऐसा कोई रास्ता होता है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और पाकिस्तान में ना बढ़े? देखिए, मैंने आपको अभी एक फैक्टर बता दिया था, प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई, आप पहले अपने मुल्क को देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। वो दूसरे नंबर पे आपने माफिया ग्रुप करना, तीसरा रुपया है, रुपया कंट्रोल करना, पैसे को स्टेबिलिटी दें आप, डॉलर कंट्रोल करना है, मनी लॉन्ड्री आप बंद करें आप, सबसे पहला काम है आपका ये। तो डे फर्स्ट से ये इमरान खान साहब इस हवाले से कोशिश कर तो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इस पर न्यूट्रल हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन सी हुकूमत क्या कर रही है। सबसे बड़ा काम इस वक्त जो हमारे मुल्क में हो रहा था और पहले जो हुआ नहीं हो सका, वो ये था कि जब भी हमारे यहाँ डॉलर बढ़ता था, देखिए बहुत तेज़ी से डॉलर बढ़ रहा था, हमारा हुकूमत ये करती थी कि डॉलर के पैसे लिए, बाहर से लोन लिया और लेके स्टेट बैंक को दे दिया पैसा, ये वो भाई इतने करोड़ डॉलर ले लो। और उससे क्या हुआ, डॉलर बढ़ गया, आपके कुछ डॉलर की स्टेबल हो गई, रुपया स्टेबल हो गया, कुछ अर्से के लिए आप खुश हो गए। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि आपको पैसा मिलना बंद हो गया बाहर से, तो अब ये सोचा कि अब क्या करें। जब वो ऐसा हुआ तो इसमें हुकूमत ने हमारी ये सोचा कि ये सिलसिला नहीं होगा। देखिए, मैं एक आम इकोनॉमिस्ट हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं हुकूमत ने कहा कि ये नहीं होगा, कोई पैसा बाहर नहीं जाएगा मुल्क से, मनी लॉन्ड्रिंग होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। उसने अमल किया, आहिस्ता आहिस्ता हमारा देखिए डॉलर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई। ये अगर हुकूमत ये काम नहीं करती कि डॉलर को जो बाहर हमने भेज रहा बंद नहीं करती, तो आज ये डॉलर 200-250 रुपये पहुँच जाता। हमारे पास कोई पैसा नहीं था। अच्छा, अब रिजल्ट ये निकला कि जब यहाँ से बाहर नहीं जाएगा मुल्क में, तो बाहर का आने के लिए इन्होंने इन्फ्लो किया, अब वो आना शुरू हुआ, अब वो डॉलर आपके पास जमा हो रहा है, आपके पास रुपया थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तारीख में बाहर जा नहीं डॉलर आया। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन इक़दाम है, ये हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इक़दाम है। अगर इसको यही कंटिन्यू रखा जाएगा तो मैं समझता हूँ महंगाई बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगी। मगर देखें ना, ये वो सारा कुछ तो डॉलर वाला मामला तो बेहतरी की तरफ आ ही रहा था, तो महंगाई उस तरह कम नहीं हो रही है। अब ये कोरोना वायरस की वजह से भी महंगाई में इजाफा हुआ है, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुआ है इजाफा, मगर पाकिस्तानियों को ज़रा उसका ज़्यादा धचका लगा है। तो हम ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। एक तो महंगाई है, दूसरा लॉकडाउन की वजह से महंगाई में कितना इजाफा हो रहा है, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत चाहिए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। दोस्तों, महंगाई के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और हमारे साथ आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, वक्फे से पहले आप बता रहे थे मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से कि महंगाई क्यों हुआ करती है और इसको किस तरह काबू करना चाहिए। तो जो सवाल हमने जाते जाते वो किया था वो ये था कि ये कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से भी क्या महंगाई में
اور اضافہ ہوا ہے. ایک مہنگائی تو ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہی ہے ہمارا, ہم یہی کہتے رہے ہیں. جب بھی کوئی حکومت آتی رہی ہے انہیں اس سے پچھلی حکومت کے کاغذات دکھاتے رہے ہیں, یہ دیکھیں اس وقت چینی اتنے کی تھی, اتنے گندم اتنے کی تھی, پیٹرول اتنے کا تھا, اور یہ آج بھی یہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے ہم. بٹ کیا اس کرونا وائرس کی وجہ سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو کرونا کے حوالے سے بہت سی پرابلم کریٹ ہوئے ہمارے ملک میں. ایک تو یہ ہوا کہ جب یہ کرونا آیا تھا تو اس کے لیے پہلے تو سمپل تھا کہ بھئی آپ نے جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا. کوئی بھی سب سے پہلا شرط یہ تھا کہ ایس او پیز آپ کریں لیکن آپ لاک ڈاؤن نہیں کرائیں, آپ ایس او پیز کو فالو کریں. اب یہاں لوگ بیٹھے ہیں, ہم 4 ڈسٹینس سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم امپلیمنٹیشن شروع سے سخت کرتے تو ہمارا ملک اکنامیکل کرائسس میں نہیں جاتا. آج آپ اکنامک کرائسس میں موجود ہے. ہر دوسرا بندہ آپ وزٹ کریں, شہر کا وزٹ کریں, ہر بندہ یہ کہے گا کہ نہ تو مجھے کھانے کو مل رہا ہے, نہ مجھے پہننے کو مل رہا ہے, گھر میں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, ایوری تھنگ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہوا کہ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا. اب اس وقت یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو امپلائمنٹ ریٹ تھا وہ بالکل گر گیا. بالکل لوگ جو دکانیں بند ہو گئیں, تاجر سڑک پہ آ گیا. سب سے بڑی چیز جو باقاعدہ جو اسٹیبل تھا ہمارے پاس وہ ان اسٹیبل ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ آپ نے وہ چیزیں سپلائی نہیں کی, بند کر دی. کرونا کوئی بھی چیز ہے, آپ دیکھیے کوئی بھی آپ پلان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے, سب سے پہلی شرط آپ کی عوام ہے, اور عوام کا پہلے جان و مال ہے. سب سے پہلی شرط ہے. آپ کچھ بھی ہو رہے ہیں, اگر آپ کی جان و مال محفوظ ہے, آپ گھر میں کھا رہے ہیں, آپ پی رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اس کے بعد دوسرا فیکٹر آتا ہے. صحیح ہے. آپ نے اٹھا کے کھٹ سے آپ نے بند کر دیا. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بھی تھے کہ عوام کی جان کو ہی تو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہے انہوں نے. دیکھیے جان جو محفوظ ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے. آپ ویکسین لگوائیں. آپ ویکسین کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ نے سارے آپ نے بند کر دیے اور 2-4 سینٹر بنا دیے, وہاں لائنیں لگ رہی ہیں اور آپ جا کے آپ ویکسین لگوا رہے ہیں. بہت بڑے بڑے سینٹرز ہیں اور خالی سینٹرز پڑے ہوئے تھے, کوئی گیا ہی نہیں وہاں پہ. بھائی سوال یہ ہے, انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ آپ مر جائیں گے, آپ خدا کا واسطہ ہے آپ خود نہیں مریں گے, اپنے بزرگوں کو مار دیں گے, وائرس لے کے جائیں گے گھروں میں, آپ ویکسین لگوا لیں. کوئی نہیں اٹھ رہا. آپ کہہ کہ سم بند کر دیں گے اور سب رش لگے. مطلب آپ عوام کا ابھی آپ دیکھیں, معافی چاہتا ہوں میں, ایک گیٹ ہے وہاں پہ اندر آنے کے لیے ماسک لازمی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ کو روکتے ہیں وہ کہ آپ ماسک پہنے پھر اندر جائیں, اور جو وہ روک رہے ہیں ان کے ماسک یہاں پہ. صحیح. یہ میں نے صبح خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ تو لیول ہے ہمارا. اب عوام کو کس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ دور دور رہ کے کام کر لیں؟ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کس حد تک ہم ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ جہاں کچھ کوئی ایسی بڑے بڑے مالز ہیں یا جو اس طرح قابو رکھ سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. عام جگہوں پہ, مارکیٹوں میں, محلوں میں ابھی بھی شٹر ڈاؤن کام ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. آپ نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے, یہ شٹر بند کیا ہوا ہے, اندر شیو ہو رہی جناب, وہ حمام چل رہے ہیں. بالکل. وہ درزی اپنے سارے کام کر رہے ہیں. محرم سے پہلے انہیں کام کرنا تھا, شٹر گرے ہوئے ہیں, سارا کام ہو رہا ہے. مطلب بک شاپس ہیں, مطلب ہر چیز, کس کا نام, صحیح, ہر چیز چل رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب شٹر بند کیا تھا, شٹ ڈاؤن کرایا تھا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو دکان بند کی ہے وہ کھائے گا کہاں سے. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. اگر آپ فوڈ سپلائی اور ضرورت کی چیزیں اس کے گھر پہ پہنچا دیتے, مہینے کا 15 دن کا راشن پہنچا دیتے, آپ اس کے موبائل نمبر دیتے کہ بھئی اگر آپ کو ضرورت ہے یہ سروس موجود ہے, اب وہ آپ 5 دن گئے تو وہ 10 دن بند کر دیتا. سر اسے بھی پتا ہے وہ جرمنی میں تھوڑا رہ رہا ہے سر. نہ ہماری حکومت کے پاس, ہمارے پاس تو اعداد و شمار ہی نہیں ہے. بالکل. آپ یہ جب لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانے تھے تو اس وقت حکومتوں سے زیادہ اعداد و شمار تو فلاحی اداروں کے پاس تھے, ان کے پاس تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہاں غریب موجود ہے. تو سوال یہ کہ جب تک ایک آپ ڈسپلن ایک پلان نہیں کریں گے کیسے ممکن ہوگا. آپ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے, اکنامک آپ کی خراب ہوتی جائے گی, یہاں تک کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس مسئلے میں کراؤڈ میں صرف جو ہے وہ کرونا پھیلا تھا. دیکھیے کراؤڈ کی بہت سی ریزیں تھی. ابھی اس وقت ٹائیفائڈ بہت پھیلا ہوا ہے, اس وقت ٹی بی آ گئی ہے. آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے ملک سے ٹی بی بالکل کم ہو گیا تھا ریشو. اب پچھلے 6 مہینے سے اس کا ریشو اپ ہونا شروع ہو گیا. میں نے کئی پیشنٹ ٹی بی کے اٹیک کر لیے. اس کی وجہ کیا ہوا, آپ کراؤڈ کو بند کر رہے ہیں, کراؤڈ میں تو لو ٹی بی والے بھی آ گئے. کیا آپ نے دیکھا جو ویکسین لگانے آ رہا ہے اس کو ٹی بی ہے؟ کیا آپ نے اس کو فل چیک اپ کیا تھا؟ کبھی نہیں کیا. آپ نے کہا لگاؤ,
ایک بندہ جو کارڈک پیشنٹ ہے، ڈائبٹک ہے، کڈنی فیلئر میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے باہر جانے نہیں دیں گے، آپ کو ویکسین لگانی ہے. یار آپ یہ سسٹم تو ایک شفاف سسٹم آپ بنائیں. دیکھیے میرے نزدیک بڑا ایک سسٹم شفاف تھا، کلیئر تھا. وہ یہ تھا کہ جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کو سروس پرووائڈ کرنی ہے. مثال کے طور پر جیسے پہلے بھی ہوتا تھا کہ بچے اسکول پڑھتے تھے، ہم وہیں بچوں کو اسکول میں ویکسین لگتی تھی. آفس میں گئے، آفس میں لگ گئی. سمجھا؟ کلینک میں جو ان کے پیشنٹ آ رہے ہیں آپ نے وہاں ان کی ویکسین لگوا دیا. آپ الگ سے سسٹم کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اسے جہاں جو موجود ہے، آپ کا آفس ہے، آپ نے کہا کہ بھائی آپ کے آفس میں جو ہے وہ روزانہ 100 کے حساب سے ویکسین، آپ صبح آئے، آپ کے 100 لوگوں کو ویکسین لگ گئی، کام شروع ہو گیا. جاتے ٹائم 200 کو لگ گئی، وہ آپ کا کام ہو گیا. اچھا ہر ادارہ، دکاندار ہے، فرض کر لیں آپ نے موبائل یونٹ لے کے نکلے، آپ نے کہا کہ یہ پوری مارکیٹ ہے، یہ آپ نے وہاں کے جو تاجران کا، ان کا جو کوئی سربراہ ہے، سیکرٹری ہے، اس کو کہا کہ ہم موبائل یونٹ آ رہا ہے، آپ اپنے سب لوگوں کو الرٹ کریں، ہم اس ٹائم پہ آئیں گے جب آپ کا کاروبار متاثر نہیں ہوگا، ہم آپ کو ساروں کو پرووائڈ کر دیں گے. وہ آئے وہیں پہ سب کے سب لگا کے چلے گئے، کارڈ وارڈ بنایا وہ چلے گئے. یار اس سے نہ تو آپ کا کاروبار متاثر ہوا، سمجھے نا، ویکسین آپ کی سب کو لگ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کوئی اور بیماری تو نہیں تھی ان کو، کوئی اور کینسر تو نہیں تھا. پچھلے دنوں ایک کینسر پیشنٹ کو ویکسین لگ گئی. میں تو جناب میرے پاس پتہ چلا کہ بھئی وہ مجھے کہنے کہ جناب کیا کرنا چاہیے، مجھے جو انہوں نے ویکسین لگوائی ہے، حکومت کے ادارے نے لگوائی ہے. ارے بھائی وہ تو لگی، وہ تو اپنا کام تھا ان کا. سر یہ کچھ ہیں ایسے لوپ ہولز، ان کو بس کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ان ساری چیزوں کو اپنایا جائے. خیر مہنگائی کے حوالے سے اگر آخری بات آپ سے کی جائے کہ کوئی ایسا مشورہ جو حکومت کو آپ دینا چاہیں تو وہ کیا؟ سب سے امپورٹنٹ ان سب چیزوں میں وہ ٹیکس ہے. آپ کو ٹیکس پیڈ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، سارے شہری کو، ملک کے ہر فرد کو ٹیکس پیڈ ہونا پڑے گا. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے ٹیکس پہ سارے لوگ ہوتے ہیں. ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے. جب تک ہم اور آپ ٹیکس نہیں دیں گے، دیکھیے ہم اور آپ دے رہے ہیں، سمجھیں نا. آپ جائیں، ابھی ایک دکان کھلی ہے باہر، تاجروں کے پاس جائیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ٹھیلے والے ہیں، کاروبار چمکے ہوئے ہیں ان کے، 1 روپیہ ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی شفاف سسٹم بننا چاہیے کہ ہر جو ہے ٹیکس جو ہے وہ پے کرے. اس کی وجہ 2 ہے. ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو ٹیکس لیتے ہیں ان کے ذہنوں میں جو ہے خوف ہے پیدا ہوا کہ ہم پتہ نہیں کس مشکل میں پڑ رہے ہیں. میں خود کہتا ہوں، میں نے ٹیکس پیڈ تھا، میں گاڑی خریدنے گیا، مجھے اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ دیا گیا. کہ لیں گے آپ ٹیکس پیڈ ہیں، آپ فائلر ہیں، آپ کے اتنے کم ہو گئے پیسے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ٹیکس پے کرتا ہے وہ ایک، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہتر شہری کی طرح کنسیڈر ہونا چاہیے. بالکل، اور سب کو پے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے دوستو. مہنگائی دور ہو سکتی ہے. ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک اور بہت ہی اہم موضوع پہ ہم نے آج کے دن کے حوالے سے بات کرنی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. میں ہوں فہیم عباس، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ماہ محرم کے حوالے سے. آج 1 محرم ہے اور 1 محرم کو بالکل ہمیں اس حوالے سے ضرور بات کرنا تھی کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. محرم کے مہینے کے حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہمارے بہت ہی قابل احترام مہمان ہیں ان سے بہت سارے سوالات کرنے کہ آخر اس مہینے کا، کیونکہ نئے سال کا آغاز ہوا ہے اور اس مہینے کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، کیا اس مہینے کا مقام ہے، دین اسلام سے پہلے اس مہینے کی کیا تاریخ رہی، اور مطلب اس کو سوگ منا کے اور جو اہل بیت کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس مہینے کو کس طرح گزارا جا سکتا ہے، کس طرح اس مہینے کے احترام اور اس کی فضیلت اور برکات کو جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی شمیم خان صاحب. آپ ایک قابل اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ ماہ محرم کو دین اسلام میں کیا مقام حاصل ہے؟
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कि जिस दिन से ज़मीन और आसमान पैदा किए गए अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जिसमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। पहला रजब है, उसके बाद ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम। इन 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया। इसमें माह मुहर्रम को जो फजीलत हासिल है वो अज़ल से आज तक हासिल है, यानी जिस दिन से ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने कायम फरमाया और निज़ाम जारी फरमाया, उसी वक्त सब महीनों की अलग अलग हुर्मत को बयान फरमा दिया। अब माह मुहर्रम की फ़जीलत जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आप दीन को मुकम्मिल करने का कह कर गए हैं कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मिल कर दिया और अपने नेमतें तुम पर जारी कर दी। बेशक। अब इस महीने की हुर्मत जो है मेरे आका और मौला के दौर में मुसल्लिम हो चुकी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोज़ों की अफजलियत है तो वो माह मुहर्रम की है। यूँ आपने शाबान में बहुत रोज़े रखे हैं और जब आशूर का रोज़ा आया रखने का वक्त तो आपने रखा और फरमाया, जब सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, यहूदी भी यौम आशूर का रोज़ा रखते हैं, तो आपने फरमाया कि हम ज़्यादा करीब हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से, तो हम ये रखेंगे रोज़ा और अगले साल यहूदियों से निस्बत ख़त्म करने के लिए हम 9 या 11 का रोज़ा भी रखेंगे। तो ये आप फरमा के गए हैं, लेकिन आपको वक्त नहीं मिला, अगले साल से पहले आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। ठीक है। अच्छा, अब यौम आशूर की अहमियत क्या है? देखिए, इल्मियत की कमी की वजह से अब हम बहुत सी बातें ऐसी सुनते हैं जिनको जहन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन यौम आशूर की फजीलत तो मेरे आका और मौला ने अपने दौर में वाज़े कर दी। मसलन यौम आशूर का रोज़ा है, ये रोज़ा आका अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में फरमा गए। उसके बाद यौम आशूर के दिन अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये मुस्तनद अहादीस मुबारका हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीस हैं, तिरमिज़ी सहाह सित्ता में अहादीस मुबारका मौजूद हैं। तो यौम आशूर के दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। यौम आशूर के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जन्नत पैदा फरमाई, ये दूसरी। और फिर यौम आशूर के दिन के अजाब से अल्लाह ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को फतह याब किया और फिरौन को गर्क फरमाया। ये 3 बड़े वाक़यात हैं, लेकिन तारीख़ इस्लाम में जो चौथा बड़ा वाक़या है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप फरमा चुके थे सब कुछ। अहादीस मुबारका मौजूद हैं कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत 10 मुहर्रम को हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन ये दीन इस्लाम मुकम्मिल होने के बाद का वाक़या है, ये पहले का वाक़या नहीं है। 61 हिजरी उसकी बड़ी है, जो हज़रात हर मुसलमान सैयदना इमाम अलैहिस्सलाम से, अहले बैत अतहार से बहुत मोहब्बत करता है। जैसे कि आका ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच कुरान और अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ, इनको थाम के रखोगे तो तुम भटकने नहीं पाओगे। ये सब बातें वो हैं जो अक्सरियत जानती है, बहुत नहीं जानते। सिर्फ रिवाइज़ करने का मकसद ये है कि इस माह मुहर्रम की फजीलत को उजागर किया जाए। अब होता ये है कि देखिए, दीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दर आती हैं जिनकी दीनी कोई बुनियाद नहीं होती और लोग उस पर अमल करते हैं, वो उनका अपना मसला है। उलमा का, फुक़हा का, ज़ाकिरीन का ये काम है कि लोगों को उन बुराइयों से रोके और दीन की तरफ जिस तरह दीन है उस तरह माइल करे। तो मैंने ये हुर्मत के हवाले से बयान दिया। बिल्कुल आपने सही बयान किया, बड़ा तफसील से आपने बयान किया। सर, अहले बैत के साथ अगर इस महीने को जोड़ा जाता है और वाकई जो जुल्म ढाया गया है, जितना जुल्म हुआ है, बिल्कुल अगर थोड़ा सा एहसास हमारे अंदर हो तो
میرا نہیں خیال کہ بغیر آنسو بہائے یا مطلب آپ جو ہے وہ سارے واقعات سن سکتے ہیں. وہ ان کی جو اگر ہم واقعی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس کے کیا کیا تقاضے ہیں, ذرا اس بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ہم اگر واقعی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو کیا گیا, جو ظلم کیا گیا, وہ بہت تکلیف پہنچی اس سے, تو اہل بیت کے ساتھ مطلب ہم لوگ کس طرح مطلب اس لشکر میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محبت کا تقاضا کیا ہے اہل بیت سے, غالباً آپ کا انداز یہ دیکھیے. اہل بیت کا اپنا ایک مقام ہے, اہل بیت کا اپنا ایک مقام ہے. سیدنا امام حسن ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے پہنچے تو باہر سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے موجود تھے, انہیں اجازت نہیں ملی تھی اندر آنے کی. سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے, اچھا, انہیں اجازت نہیں ملی تو یہ بھی رک گئے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے کیوں اجازت دیں گے, میں تو چھوٹا ہوں, یہ تو جوان صحابی رسول ہیں, میری عمر کم ہے. تو واپس چلے گئے. اندر اجلاس تھا صحابہ کے ساتھ جو ہو رہی تھی, آپ خلیفہ وقت تھے, آپ کو اطلاع ملی, کہا جاؤ فوراً انہیں لے کر آؤ. انہیں بلوایا گیا اور سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں حسن فرمائیے کیسے زحمت کی. کہنے لگے میں آیا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا. کہنے لگے نہیں, اس میں اور تم میں بہت فرق ہے. وہ عمر کا بیٹا ہے, تم علی کے بیٹے ہو, فاطمہ کے بیٹے ہو, تم نبی کے نواسے ہو. جو تمہاری فضیلت ہے اس پر مجھ پر تمہارا احترام واجب ہے. تم میری مجلس میں جب چاہو بغیر اجازت لیے مجھ سے ملنے آ سکتے ہو. یہ ہے اہل بیت کی عظمت کا مقام کہ سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. سر ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اور واقعی ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے احساسے سے کم نہیں ہے اگر واقعی ہمارے دل میں ہو. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا کہ ہمیں کیا کیا مطلب اپنی شخصیت میں کیا بدلاؤ مطلب لازم لے کے آنا ہے, لازمی اگر واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ضرور. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک وقفہ ہے دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی شمیم خان صاحب. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور ماہ محرم کے مقام اور اس کی فضیلت کے حوالے سے آج پروگرام میں بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہم سب, اور حق اور باطل کا وہ جو مارکا ہے وہ سب کے سامنے ہے, سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اس دفعہ پھر وہ سارا کچھ ہمارے سامنے علماء کرام, ذاکرین سب وہ ریپیٹ کریں گے, ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے, اخبارات میں, ہر جگہ پہ. کیا وہ سبق لینے کی ضرورت ہے, اپنی شخصیت میں کیا بدلاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ حق کو سمجھنے کی ضرورت, کس طرح ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ذرا اس جانب روشنی ڈالیے گا. فہیم بھائی, جب سے آپ نے ہوش سنبھالا یا میں نے ہوش سنبھالا, سن بلوغت کو پہنچے, ہم مسلسل اس ماہ مبارک میں اہل بیت کی فضیلت کو بھی سنتے ہیں. بے شک سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے ساتھ جو واقعہ ہے اس پر بھی بیان سنتے ہیں, بہت محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں. لیکن 13 محرم کچھ بدل جاتا ہے. 1 محرم سے لے کر 12 محرم تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا ملک ایک ماحول میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے, لیکن 13 محرم کو وہ ماحول ایک دم ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے ریاکاری کہتا ہوں. ریاکاری کیا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر عمل کریں تو بالکل اس طرح جس طرح 30 دن ماہ رمضان میں ہم روزے رکھنے کے بعد چاند رات کو سب بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا, وہ بھی ریاکاری ہے.
وہ بھی ریاکاری ہے. کہ آپ نے پورے مہینے بہت عبادت کی ہے, پھر آپ نے حاصل کیا کیا اس سے؟ آج پہلا محرم شریف ہے, 10 دن بہترین مجالس ہوں گی, ذاکرین, علماء, واعظین اپنے اپنے بیانات دیں گے, فضائل و مناقب بیان کریں گے, واقعہ شہادت کربلا بیان کریں گے, ہر سال ریپیٹیشن ہوتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود کیا معاشرے میں آپ کو اس کا اثر نظر آتا ہے؟ کیا 50 سال سے بیانات سن سن کر ہمارا پورا معاشرہ اس رنگ میں ڈھل گیا جس تو ہم میں سننے والوں میں کچھ مسنگ ہے؟ دیکھیے, کہنے والے کے کہنے میں بھی شاید تاثیر کم ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں, اگر کوئی عالم یا کوئی بھی شخص, ایک عام شخص بھی آپ کے سامنے اچھی بات کر رہا ہو اور آپ نے اس کی بات غور سے سنی ہو, تو آپ پک کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اور اسے زندگی بھر نہیں بھولتے. آپ مسجد میں جاتے ہیں, جمعے کو واعظ سنتے ہیں, اب یہ جو آج سے مجالسیں شروع ہو چکی ہیں رات سے, یہ آپ سن رہے ہیں, لیکن کیا آپ ان سب باتوں کو پوری طرح یاد رکھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں؟ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو کیا جو معاشرے کی آج شکل ہمیں پورے ملک میں نظر آ رہی ہے یا پوری دنیا میں یہ رہے گی؟ نہیں, یہ بدل جائے گی. میرے آقا نے جب دین اسلام نافذ کیا تو پورا معاشرہ بدل گیا عرب کا. بالکل ایسا ہے. پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی. خلفائے راشدین کے دور میں ہماری حکومتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئیں, اور کیا خوبصورت معاشرہ تھا کہ ایک کتا دریا فرات کے کنارے اگر پیاسا رہ گیا تو عمر سے جواب لیا جائے گا. یہ تھنکنگ تھی. اور سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جہاں زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا اور پتھروں کی پوجا کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, وہاں سے سفر شروع ہوا تھا. مطلب ایسے برے معاشرے میں یہ دین اسلام یہ داخل کیا گیا, اور آپ دیکھیں اس کے پوری دنیا کو اس نے بدل دیا. سبحان اللہ. آج بھی لکھنے والے, مسلموں کی بات نہیں کر رہا, غیر مسلم یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ جو دور ہے, جو تعلیمات دی گئی ہیں, اگر اس پر عمل ہو تو پوری دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی. ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد گاندھی نے اپنی حکومت سے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں ملک چلانا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے قانون دیکھ لو اور اس پر عمل کرو, تم ملک کو بہترین انداز میں چلا سکو گے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے. اس سے مراد ان کی ذات مبارکہ کا کوئی بہت سارے پہلو ہیں, خاص پہلو بتانا نہیں ہے, بلکہ یہ بتانا کہ وہ کتنے شاندار ناظم تھے اور انہوں نے آقا کے بتائے ہوئے دین کو کس طرح ترویج دے کر پوری دنیا میں پھیلایا اور ایک نظام حکومت بنا دیا. لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے نا. صحابہ کرام اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کیا وہ معاشرہ بن جاتا؟ وہ نہیں بن سکتا تھا. وہ اس لیے بن گیا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, اور جب ایکسیپٹ کر کے اپنی زندگی میں داخل کیا تو وہ دنیا کے بہترین مسلمان کہلائے. ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن میں تو کھلے عام کہہ رہا ہوں, یہ بات ببانگ دہل کہہ رہا ہوں, کیا ہم اس کا اطلاق اپنے اوپر کرتے ہیں؟ سر, ہم حق اور باطل کی اس لڑائی کے حوالے سے وہ نماز کا اور تلاوت قرآن پاک کا بڑا ایک بہترین ذکر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ادھر جنگ چل رہی ہے, تیر انداز, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کچھ ہماری جان چلی جائے گی. ہم بچوں کے ساتھ ہیں, کس عمر کے بچوں کے ساتھ ہیں, ہم فیملی کے ساتھ ہیں, آپ حق پہ ہیں اور آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ ایک بنیادی سبق ہے, اور کسی بھی صورت میں ہم نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, وہ سب کچھ پہلی ترجیح پہ ہے. ہماری ترجیحات کچھ مجھے لگتا ہے کہ اوپر نیچے ہو گئی ہیں تھوڑی سی. دیکھیے, میں کوشش کرتا ہوں, حالانکہ میرے اندر بھی ابال آتا ہے کہ میں باتیں کہہ دوں, لیکن چونکہ یہ میڈیا ہے اور یہاں ڈر لگتا ہے کہ بات کو کسی اور رنگ سے کہیں اور پیش نہ کر دیا جائے. ہمیں ہمارے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے ایک نظریہ حیات موجود ہے. ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہمیں بتا دیا گیا ہے. ایک مکمل دین کی صورت میں ہمیں ایک مکمل دین دیا گیا ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو اللہ نے تمہیں جس لیے پیدا کیا ہے اس کا مقصد پالو گے.
آپ ایوریج عمر لگائیے 60 سال، ٹھیک ہے. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ان کے منہ پر ان کی 60 سال کی عبادتیں مار دی جائیں گی، کہ سنبھالو اپنی عبادت نہیں چاہیے. یہ بڑا سخت جملہ ہے. ایک شخص پوری عبادت کرے، بڑا عبادت گزار ہوگا وہ شخص، دنیاوی طور پہ لوگ اس کو بہت عبادت گزار سمجھتے ہوں گے، لیکن ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ تم نے ریاکاری کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ریاکاری اگر اپنے اندر سے نکال دیں اور اس دین کو اس حیثیت میں قبول کر لیں جس کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اور شاید ہم یہی نہیں کر رہے، اسی لیے ہم ہر طرح کی مصائب و آلام میں مبتلا ہیں. ہماری پریشانیاں، ہمارے معاملات، ہمارے حالات شہری زندگی کے ہوں، ملکی زندگی کے ہوں، عالمی زندگی کے ہوں، عمل نہ کرنے میں ہیں. ہم سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن شاید ہم دین کو اپنے دل میں، دین اسلام کو اس طرح داخل نہیں کر رہے جو اس کا حق ہے. بالکل صحیح. ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید ہم اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ مفتی شمیم خان صاحب سے جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور مفتی شمیم خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے آج اپنے پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے مختلف پہلوؤں پہ بات ہوئی ہے، حق اور باطل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہمیں ایک سائیڈ چننی ہے، یہ تو طے ہے نا کہ ہمیں ایک سائیڈ چننی ہے، اور دین اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ ہے کہ آپ نے حق ہی چننا ہے نا. اب کیا ایسا ہے کہ ہم کہیں کہ میں حق پہ ہوں، میں حق کو مانتا ہوں، مگر باطل بھی ہمارے اندر ہی کہیں چھپا ہو؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہے، فی زمانہ تو ہے. اچھا، اگر نہیں ہوتا تو یہ معاشرہ ایسا ہوتا جیسا ہے؟ نہیں. کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ نہیں. کیا یہ ایک پرامن معاشرہ ہے؟ یہاں تو روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، سرحدوں پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ملک میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ ملوث ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مذہبی نہیں کہتے لیکن دہشت گردی کر رہے ہیں اور دشمنوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے مکمل طور پر وہ دین پر عمل کرنے والا؟ آپ کی بات کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاؤں گا کہ اگر واقعی سارے مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے یہاں پہ، فٹ پاتھ پہ لوگ سو رہے ہیں، اپنے گھر کے باہر کسی بے گھر آدمی کو سونے کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے. بھوک سے جو ہیں وہ لوگ پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خواتین کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں. مطلب اس طرح کے واقعات آتے ہیں. تو یہ وہ اتنی بڑی تعداد میں جہاں مسلمان رہتے ہوں اور وہ سارے حق پہ ہوں، وہاں پہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی. سوال ہی دیکھیے، جب خلافت شروع ہوئی ہے تو لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. آپ نے یہ واقعات کتابوں میں پڑھے ہیں. صحیح ہے. یہ میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ عام لوگ اس کو سنیں، کیونکہ اب ہم کتاب نہیں پڑھتے. ہمارا سارا وقت موبائل پر تو پڑھنے میں گزر جاتا ہے، لیکن کتاب ہم نہیں پڑھتے اور اس میں جتنا بھی ہے وہ علمیت نہیں ہوتی. ایک ہی بک پڑھتے ہیں، فیس بک. ہاں، اس میں علمیت نہیں ہوتی. کہیں کوئی علم کی بات ہو تو اس کو ہم فوراً آگے بڑھا دیتے ہیں اور دوسری کچھ اور چیزیں ہوں وہی دیکھتے ہیں. جی. جب ہم علم کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے دلوں کے زنگ کو صاف نہیں کریں گے، تو کیسے ہمارا معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے؟ آج کون سی ایسی خرابی ہے جو آپ کے معاشرے میں یا میرے معاشرے میں نہیں ہے؟ ہر خرابی یہاں موجود ہے. اس سے چھپا ہوا باطل کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہمارے اندر ہے خرابی. باطل کیا ہے؟ آپ کو صحیح راستے سے بھٹکانے والا. ہاں، یہی ہے نا. بالکل یہی وہ تو اندر ہمارے موجود ہے. آپ نے فیس بک کھولی، اس پر مختلف چیزیں چل رہی ہیں. کہیں کوئی آیت کسی نے شیئر کی ہے، آپ جلدی سے اسے گزار دو گے، اسے نہیں پڑھتے آپ. میں نے دیکھا ہے یہ سب. کوئی تو وہاں پہ یہ بھی تو ایک کام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اگر اتنی سی بھی محبت ہے تو آپ لائک کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے. اب وہ صرف لائک لینے کے لیے وہ آپ کے دین کا امتحان لے رہا ہے. سنیے، وہ لائک لے رہا ہے، وہ دین نہیں کما رہا. اچھا، پھر جو کچھ اس نے لکھا ہے،
پہلے تو اس کی آتھینٹکسٹی ہمیں چیک کرنی ہے کہ وہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. نیٹ کے اوپر بے شمار ایسے قرآن کے ترجمے ڈال دیے گئے ہیں یہودیوں کی طرف سے، ببانگ دہل میں کہتا ہوں، غیر مسلموں کی طرف سے، جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، جو آپ کو بھٹکا دیتے ہیں. عام آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھ سکے. اسی لیے بعض اوقات لوگ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ان ویب سائٹ پر مت جائیے، یہ دوسروں کی بنائی ہوئی ہیں. اقوال غلط ملتے ہیں آپ کو؟ بہت کچھ ملتا ہے. آپ دیکھیے نہج البلاغہ ہے، اس کے حوالے سے اتنے اقوال چل رہے ہوتے ہیں جو اس میں ذکر ہی نہیں ہے. اسی طرح احادیث مبارک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر میری جانب غلط بات منسوب کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی حدیث بیان کی ہے اور وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی آپ نے حدیث کی کتاب سے نہیں اپنی طرف سے ایسے ہی کوئی بات کہی اور اسے حدیث کا نام دیا، تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن آپ دیکھیں بے شمار ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں جو لوگ ببانگ دہل کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے شاید دین کو سمجھا بھی نہیں ہوتا ہے. بغیر سند کے ہم ایک میسج اکثر فارورڈ بھی کرتے ہیں، اکثر آتا بھی ہے ہر اسلامی مہینے کے شروع میں کہ اس کی مبارکباد جو سب سے پہلا دے گا اس کو جنت جو ہے نا وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے نماز مت پڑھیے، قرآن کی تلاوت مت کیجیے، زکوٰۃ مت دیجیے، حج مت کیجیے، باقی یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز فارورڈ کر دے رہی ہے، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ حق نہیں ہے. آپ پر نماز فرض ہے. مولا علی فرماتے ہیں نماز کی فرضیت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تم سمندر میں ڈوب رہے ہو، ہاتھ پیر مار رہے ہو، ڈوب رہے ہو، لیکن اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نیت باندھ لو. اللہ اکبر. ڈوب رہے ہو، بچانے والا کوئی نہیں ہے بظاہر، اور آپ ڈوب رہے ہو، ہاتھ پیر مار رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، لیکن نماز کا وقت ہوا تو نیت باندھ لو نماز کی. اللہ اکبر. اب ڈوب جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ حضرت علی تھے جب وہ نماز کی حالت میں آپ کا جو پاؤں میں برچھی لگی ہوئی تھی ایڑی کے اندر، تو حالت نماز میں نکالی گئی تھی نا، بہت تکلیف تھی آپ کے، نکالنے نہیں دیتے تھے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. تو پھر فرمایا گیا کہ جب علی سجدے میں جائیں تو چپ چاپ کھینچ لینا. واہ 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 واہ. پھر وہ اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں. اللہ اکبر. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ جب نماز کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کا تو رنگ ہی بدل جاتا ہے. تو کہا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوتا ہوں؟ میں اپنے رب کے سامنے جا رہا ہوتا ہوں. تم نے کبھی سوچا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے نماز. آپ کو زین العابدین کہا گیا نا، کیوں کہا گیا؟ نماز کی حالت میں آپ کو صدا آئی تھی زین العابدین کے نام سے. تو عبادت یہ ہے. ہمارے معمولات زندگی میں وہ ایسی وہ کون سی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں آپ نشاندہی کرنا چاہیں گے ایک بڑے ہونے کے ناطے، ایک اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے، کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم مختلف شعبوں میں اپنی لائف کے مختلف پہلوؤں میں ہم لوگوں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ بڑی عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو 5 ارکان اسلامی انہیں داخل کر دو. اچھا. اور ان کی روح کو سمجھو. وہ تعلیم آپ گھر سے لو یا عالم سے لو، علماء سے لو، خود کتاب پڑھو، مستند کتاب پڑھو، اچھی کتاب پڑھو، علم حاصل کرو. نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اول ساتھی بنا لو. تمہارے بیوی، بچے، گھر یہ سب بعد میں ہیں. سب سے پہلے نماز اپنے وقت پر ادا کرو اور اس کے حق کے ساتھ ادا کرو. اتنی دیر جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہو دنیا کے ہر غم کو بھول جاؤ اور یوں سمجھو کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ ذہن نہیں ملتا یا اتنی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو اس کے سامنے. آپ کو اگر ایک SHO بلا لے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی کال آ جائے ذرا میرے دفتر آؤ، تو پورے طور سے تیار ہو کر پورے کر و فر کے ساتھ وہاں پہنچ کے اور ادب سے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو. تو وہ جو تمہارا رب ہے، یہ سوچتے ہو نماز پڑھتے ہوئے کہ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ بس جب یہ ذہن میں لے آؤ گے، یہ پہلا بنیادی چیز ہے. اگر آپ نے نماز کو اس کی روح کے مطابق اپنی زندگی میں داخل کر لیا، آپ کے سارے اعمال سب ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. آپ نماز پڑھو گھر میں. جب آپ نماز پڑھو گے تو آپ کبھی پسند نہیں کرو گے کہ آپ کی بیوی بچے نماز نہ پڑھیں.
آپ انہیں اس کام پر لگاؤ گے، اور جب لگاؤ گے تو بہتری کی طرف راستہ، یعنی نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز کی طرف، ایک علاقے میں آپ رہتے ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں آبادی 20,000 کی ہے، نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 50، 100۔ فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ 10-12 نمازی۔ مغرب میں تو پھر بھی 100-150 تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو نہیں ہوتے نا۔ تو اگر آپ کا معاشرہ، ہر مسلمان معاشرے کے اندر رہنے والا، ہر ملک میں، ہر اسلامی ملک میں رہنے والا، اگر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لے، اور صرف میں نماز پر ہی زور دے رہا ہوں کہ تم نماز پڑھنا شروع کر دو، آپ یقین کرو ایک انقلاب عظیم برپا ہو جائے گا۔ سر میرے ایک دوست تھے انڈیا میں، میری ایک دفعہ دبئی میں ملاقات ہوئی، وسیم صابر، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو وہ اپنے مقام کے حساب سے، اپنے کام کے حساب سے وہ ڈائریکٹر تھے، اور انہیں باقی سارے لوگ وینٹی لیتے تھے، جو وینٹی وین، اور یہ وینٹی وین خود ڈیمانڈ کرتا تھا کہ مجھے وینٹی وین چاہیے، کس لیے؟ کیونکہ میں وہاں پہ اندر نماز پڑھوں گا۔ تو وہ جتنا مسلم سٹاف ہوتا تھا ان کے ساتھ نماز وغیرہ بھی وہاں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ میری ویسی ہی بات ہو رہی تھی ان سے، تو انہوں نے حسرت سے ایک بات کی نا، ایسے کہتے فہیم کیا واقعی پاکستان میں ہر گلی کے کونے پہ ایک مسجد ہے؟ وہ اس طرح وہ حسرت سے پوچھ رہا تھا، صحیح ہے وہ شخص، کہ میں شرمندہ بھی ہو رہا تھا ساتھ۔ میں نے اسے کہا ہاں واقعی ہے، کیونکہ اس کو تو آدھا گھنٹہ 40 منٹ وہ مسجد پہنچنے میں لگتے تھے، مسجد میں پہنچنے میں لگتے تھے، اور اس کی کوشش تو تھی وہ پیدل جائے۔ وہ کتنے اہتمام کے ساتھ وہ لوگ جن کو میسر نہیں ہے وہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دور ہیں۔ آپ جب ہندوستان جائیں گے، میں بارہا گیا ہوں، تو آپ کو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی گھر سے نکلے اور 1-2 منٹ کے بعد مسجد میں داخل ہو گئے۔ ہمارے گھروں سے مسجد اتنی دور ہے، 2-3 منٹ کے فاصلے پر ہوتی ہے ہر علاقے میں۔ ذرا پوش ایریا ہیں تو تھوڑا سا دور ہے، لیکن عام علاقوں میں ہر محلے میں، ہر گلی میں آپ کو 2-4-6 گلی کے بعد ایک مسجد ملے گی۔ ایک افسوس اور شرمندگی کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سی سوسائٹیز میں مسجد کے بالکل ساتھ والا، سامنے والا پلاٹ جو ہے اس کی قیمت پہ کچھ تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ یہ ہماری مینٹلٹی ہے، یہ ہماری مینٹلٹی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ 5 وقت اذان دے گا، گاڑیاں کھڑی ہوں گی، آ کے لوگ گاڑیاں پارکنگ کھڑی ہوگی، اذان کی آواز بہت تیز گھر کے اندر آئے گی، جمعے کے دن مولانا تقریر کریں گے، ان کی آواز میرے کانوں میں آئے گی، میرا پورا گھر ڈسٹرب ہوگا۔ جہاں یہ مینٹلٹی ہوگی، اللہ اکبر، جبکہ حضور آقا علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بالکل مختصر سنا دوں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پوچھا تم نے یہ گھر بنایا؟ بولے ہاں، یہ کھڑکی کیوں کھولی ہے؟ کہنے لگے ہوا کے لیے کھولی ہے کہ یہاں سے ہوا آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نیت کر لو کہ اس کھڑکی کے راستے میرے گھر میں اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملے گا، نیکی بھی ملے گی، اور ہوا تو آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھینک یو سو مچ، یہ اس کا جواب ہے۔ بہترین، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے اہل بیت کے صدقے، اس فضیلتوں والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔